السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قرآن کی اہمیت، یہ وہ دستور حیات ہے جس کے بارے میں بڑے زعم سے فرمایا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پارہ میم آیت۔ اور پھر اس دستور حیات کی وجہ سے اس رات کو جو اہمیت حاصل ہے، یعنی 1000 راتوں سے افضل رات۔ خدا کے فرمان انا لہو لحافظون، یہ تاکیدی دعویٰ اس بات کا ثبوت ہے خدا کا یہ عطیہ کتنا نایاب ہے جس کو اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک میں بطور منشور عطا کیا تاکہ اس دستور حیات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہ ایسا دستور حیات ہے جس کا کوئی ثانی نہیں کہ جس وقت عرب میں نازل ہو رہا تھا اس وقت اہل عرب اس نایاب کلام پر انگشت بدندہ رہ گئے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن، کوئی ساحر تو کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی کہتا ہے کہ نبی نے اس کو خود گڑھ لیا ہے، لیکن اس کے خالق نے کہ اگر ایسا ہے تو ارشاد ربانی ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اس جیسے کلام کو لے آئیں۔ تو کیا ہوا، ظالم اپنا سر پتھروں سے ٹکرا کر رہ گئے۔ وہ عرب جو خود کو عرب اور دوسروں کو عجم کہا کرتے تھے، اس نایاب کلام سے اتنے متاثر ہوئے کہ چھپ چھپ کر اس کلام کو سنتے تھے۔ اور یہ بھی قرآن کا ہی اعجاز ہے کہ جب ابو قاسم محمد اپنے آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو اہل عرب ان کو روکتے اور کہتے کہ آپ کسی کونے میں بیٹھ کر اس کی تلاوت کیجیے۔ ایسا وہ اس لیے کرتے تھے کہ کہیں ہمارے نوجوان اور عورتیں اس کی شیرینی کو اپنے دل و دماغ میں نہ ڈال لیں۔ قرآن میں بہت کشش ہے، یہ انسان کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ کے اس تاریخ ساز واقعہ سے ملتی ہے کہ جب عمر رضی اللہ اپنے ہاتھ میں برہنہ تلوار لے کر نکلے، نعوذ باللہ، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی جڑ ہی کاٹ ڈالوں گا۔ جب محمد ہی نہ رہیں گے تو پھر یہ دین بھی نہیں پھیلے گا۔ راستے میں معلوم ہوتا کہ خود اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ بنت خطاب ایمان کے حلقہ میں آ چکی ہیں، تو غضبناک ہو گئے۔ سیدھے بہن کے گھر گئے، اندر سے اس شیریں کلام کی آواز آ رہی تھی۔ پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھی، اور یہ کہ اسلام سے انکار کر دو۔ تو بہن نے کیا جواب دیا؟ اس وقت فاطمہ رضی اللہ عمر رضی اللہ کی مار کھا کر نڈھال ہو چکی تھی، کپڑے خون میں بھرے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں اے عمر رضی اللہ، اگر تم مجھے جان سے بھی مار ڈالو تو میں اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ قربان جائیے فاطمہ کی صدا پر کہ ایک دشمن اسلام کو اسلام کا حامی بنا دیا۔ قرآن نے اپنی آیتوں سے سحر طاری کر دیا، اور وہ تلوار جو منفی تھی اب وہی اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں اٹھنے لگی۔ قرآن ایسا آئینہ ہے جو انسان پر اس کی خوبیاں اور خامیاں عیاں کرتا ہے، اور ہم مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھا کر فرض پورا کر دیتے ہیں، اس کے مفہوم سے عموماً خود بھی ناآشنا ہوتے ہیں اور اپنے نئی نسل کو بھی لا علم رکھتے ہیں۔ مزید اذیت ناک بات یہ ہے کہ بہت سے بچے اور بڑے آج کثیر تعداد میں ہیں جو ناظرہ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یا اگر ہیں تو پڑھنے میں ایسی بے نیاز ہے کہ غلط صحیح کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ ہم ہیں امت محمدیہ، ہمیں تو چلتا پھرتا قرآن بننا ہے، پھر ہماری یہ حالت کیوں؟ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اس کی چاشنی، اس کی مٹھاس پر ہمیں اپنی جانب سے نہیں کھینچتی؟ ہم اندھے بہرے کیوں ہو گئے ہیں؟ ہماری اپنی جان یہ حالت ہے کہ تو برادران وطن کو ہم کیا نصیحت کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے اپنی نعمت چھین لے۔ نہیں، اس سے قبل خدا ہم سب کو بیدار کر دے اور ہم سب مسلمانوں کو قرآن کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے امت محمدیہ ہوش میں آ جاؤ، اے امت محمدیہ ہوش میں آ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بھی گزری قوموں کی طرح ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ